الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جی تو ناظرین، ہم اب دیکھیں گے حدیث نہج البلاغہ کی کتاب حدیث نمبر 146۔ اس کے اندر جو ہمیں واضح طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خطبہ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 146، الحمدللہ بہترین خطبہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فارس کی جنگ میں جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ یاد رکھو کہ اسلام کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، بلکہ یہ دین خدا ہے جسے اسی نے غالب بنایا ہے، اور یہ اسی کا لشکر ہے جسے اسی نے تیار کیا ہے اور اسی نے اس کی امداد کی ہے، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ گیا ہے اور اس قدر پھیلاؤ حاصل کر لیا ہے۔ ہم پروردگار کی طرف سے ایک وعدے پر ہیں، اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرنے والا ہے اور اپنے لشکر کی بہرحال مدد کرنے والا بھی ہے۔ ملک میں نگراں کی منزل مہروں میں اجتماع میں دھاگے کی ہوتی ہے کہ وہی سب کو جمع کیے رہتا ہے، اور وہ اگر ٹوٹ جائے تو سارا سلسلہ بکھر جاتا ہے اور پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ آج عرب اگرچہ قلیل ہیں لیکن اسلام کی بنا پر کثیر ہیں اور اپنے اتحاد و اتفاق کی بنا پر غالب آنے والے ہیں، لہٰذا آپ مرکز میں رہیں اور اس چکی کو انہی کے ذریعے گردش دیں اور جنگ کی آگ کا مقابلہ انہی کو کرنے دیں۔ آپ زحمت نہ کریں کہ اگر آپ نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا تو عرب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے اور سب اس طرح شریک جنگ ہو جائیں گے کہ جن محفوظ مقامات کو آپ چھوڑ کر گئے ہیں اس کا مسئلہ جنگ سے زیادہ اہم ہو جائے گا۔ ان عجموں نے اگر آپ کو میدان جنگ میں دیکھ لیا تو کہیں گے کہ عربیت کی جان یہی ہے، اس جڑ کو کاٹ دو تو ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی۔ اس طرح ان کو حملے شدید تر ہوتے جائیں گے اور وہ آپ میں زیادہ ہی طمع کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بات اللہ کو آپ سے زیادہ ناگوار ہے، اور وہ جس چیز کو ناگوار سمجھتا ہے اس کو بدل دینے پر قادر ہے۔ اور یہ جو آپ نے دشمن کے عدد کا ذکر کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم لوگ ماضی میں بھی کثرت کی بنا پر جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ پروردگار کی نصرت اور اعانت کی بنیاد پر جنگ کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مشورہ حضرت علی نے حضرت عمر کو فارس کی جنگ کے موقع پہ دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں روم کے خلاف جنگ کا ذکر ہے۔ نہج البلاغہ میں اس کا حدیث نمبر 134 ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ریکارڈ کی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ اپنا جائزہ لیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اسلام پہ حکمرانی حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ اسلام میں کامیابی اور کسی جنگ میں ناکامی اس کا تعارف کوئی بشر مطلوب نہیں ہے، اسلام میں کامیابی اور کسی جنگ میں ناکامی اس کا تقاضا کوئی بشر مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام جس کے آپ سربراہ ہیں اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے ماننے والوں پہ اللہ کی خاص نصرت ہے، اور اس لشکر پہ جس پہ آپ کی حکومت ہو اللہ ہی کا ہے۔ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، کتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد اور ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی اللہ نے ہر مشکلات میں ہماری مدد کی ہے، اور آج پوری دنیا میں یہ جماعت جس کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے اثر انداز ہو رہی ہے۔ بے شک یہ دین غالب آئے گا تمام ادیان پہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کیا آپ کو حضرت سلمان فارسی کا جنگ خندق کے دن چٹان سے چنگاری کا واقعہ یاد نہیں؟ اللہ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، حقیقی مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و منزلت بیان کیا گیا ہے کہ عرب معاشرے میں اسلامی بنیادوں پر ان کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ واحد ایسے انسان ہیں مکمل عرب میں جس کے گرد امت کے تمام معاملات ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ممکن ہے اسلام کی بنیادیں ہل جائیں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، کئی گروہ بن جائیں گے۔ آج عرب میں اگرچہ مسلمانوں کی اقلیت ہے لیکن اسلام کی بنا پر اللہ کی مدد و نصرت ہے، یہ بہت ہے۔ اور جو اصل بنیاد کامیابی کی وہ اتحاد ہے کہ جب تک امت میں اختلاف جڑ پکڑ نہیں لیتا اس وقت تک اس قوم کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے پہ ترجیح دینا شروع کی تو ان کی ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لہٰذا آپ تو اپنے آپ کو خیریت سے جمع خاطر رکھیے کہ آپ کی زندگی امت میں جان کی اسی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے بعد عوام کے منتشر ہونے کا خوف ہے، تو آپ جنگ میں شامل ہونے کا خیال رفع رکھیں اور دوسرے ماہرین کو یہ کام سر انجام دینے دیں۔
اگر آپ نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا جہاں سے سارے اسلامی اداروں کو سنبھالنے کا کام جاری ہے، تو ممکن ہے عرب لوگ جو آج بھی جہالت کا شکار ہیں وہ اس کے خلاف سازش کریں اور تمام اسلام مخالف قوتیں اس مقام کے خلاف اس طرح ابھریں کہ جنگ سے اہم مسئلہ مدینہ کی حفاظت ٹھہرے۔ اس وقت ممکن ہے امت میں کوئی ایسا نہ رہے جس کے گرد سب مجتمع ہو سکیں۔ ظاہری بات ہے اسلامی معاشرے کا معیار بلند ہو گیا تھا، غیر عرب قوموں کی طرف جنگیں چھڑ چکی تھی، تو حضرت علی نے یہی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں میدان جنگ میں۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کی نگاہ آپ پر پڑ گئی تو وہ لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ امت کے محور کسی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کا ہدف آپ ہی ہوں گے، اور ان کو اپنی فتح کی امید نظر آئے گی تو ان کے حملے جوش سے بھرپور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ایک اور بات کی کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو فکر ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کے خواہش مند ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، بلکہ اللہ مددگار ہے، اس کو زیادہ فکر ہے اپنے مومن بندوں کی، اور وہ ہر کام پہ قادر ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم بارہا دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آپ غیر مسلم افواج کی تعداد اور ان کے اسباب کو دیکھ کر فکر مند ہیں، تو یہ پریشان نہ ہوں۔ ہم نے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ کسی تعداد کے بلبوتے پہ نہ یا کسی دنیاوی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لڑی، بلکہ اس میں صرف اللہ ہی کی مدد شامل حال تھی۔ اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہماری جو یہ ایک تعلیم و تربیت کی کاوش چل رہی ہے اس میں رہتے دن تک دن چگنی ترقی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔